ناظرین، پاکستان نیوی کے جہاز ایران کے قریب پہنچے ہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے دھمکی لگا دی ہے کہ باز آ جاؤ، دشمن کے سپورٹیو نہ بنو۔ جو حال بحرین، قطر، سعودیہ عرب امارات کا کیا وہ تمہارا بھی کر دیں گے۔ یہ جنگ ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ فلسطین کے کبھی حمایتی نہیں بنے تو امریکہ کے حمایتی مت بننا۔ اب دیکھیں نا، 4 جنگی جہاز بھی بیڑے سے گرا دیے گئے۔ کیسے گرے یہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بتایا جا رہا ہے، پہلے یہ ٹویٹ دیکھ لیں کہ اتنی نفرت جناب اس وقت فوج سے کی جا رہی ہے اور اس جنگ کے موقع پہ کی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو کے امریکہ اور اسرائیل کو شکست دینی چاہیے تھی، لیکن تم تو اپنے جہازوں کی حفاظت میں لگے ہو اور اس رستے پہ پہنچ رہے ہو جو رستے ایران نے بند کیے ہیں۔ ایران کی فوج کا ترجمان دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دلیری سے بات کرتا ہے۔ پاکستانی فوج کا لوفر ترجمان سامنے بیٹھی خاتون کو آنکھ مار کر پاکستانی آرمی کی گھٹیا سوچ کے ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ٹویٹس جناب اس کو سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی جناب ٹویٹ دیکھیں، آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول پر عمل کریں گے۔ اگر دشمن نے انفراسٹرکچر کی جنگ شروع کی تو ہم بھی اس کا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ سے اسپیکر پر اعلان ہوا۔ تو یہ ہے جناب سارے معاملات، اور بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی اس وقت پانیوں میں پہنچا ہے اور امریکہ کے 4 جہاز بیڑے سے نیچے گر گئے ہیں۔ اور اسرائیل کے لیے پیغام جاری ہوا، تاریخ پناہ گاہوں میں بھاگنا تمہاری عادت ہے، تمہارے سروں پر مسلسل آگ برستی رہے گی، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہارے لیے میدان جنگ تنگ سے تنگ تر ہوتا جائے گا۔ ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون نئی حرارت اور نیا جوش پیدا کرتا ہے اور پایا جاتا ہے۔ ہم اپنی سرزمین پر حملہ کرنے والوں کے خلاف پرعزم ہیں، ہمارا ارادہ مضبوط اور فولادی ہے، ہم اپنی سرزمین کی اسلامیت کے محافظ ہیں، اس کے لیے اپنی جان لگا دیں گے، ہم تم پر زمین تنگ کر دیں گے، ایک سخت انجام تمہارا منتظر ہے، اور بے شک اللہ غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ یہ ہے جناب ایران کے فوجی ترجمان، اور خطرناک دھمکی اس وقت سامنے آئی ہے۔ اگر پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے تو وہاں پر نواسہ رسول کے جناب قبریں ہیں، وہاں پر علی کے فرزند ہیں، وہاں پر جناب خدائی طاقت ہے۔ تو اس لیے جناب ایران کے ساتھ جنگ میں کبھی بھی پاکستان کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جناب اس وقت فوجی ترجمان کی جو ویڈیو کلپ تب جاری کی گئی کہ جب امریکہ کے نقصان اربوں ڈالر میں ہوئے۔ امریکی بحری بیڑا USS ہیری ایس ٹرومین جب بحیرہ احمر میں پہنچا تو یمن نے میزائل داغے، تو تباہی ان کا مقدر ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی نیوی کی حرکت ایران نے دیکھی۔ پاکستان کے جنگی بحری جہاز ہارموز کے قریب ایران کے علاقے میں پہنچے۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ جہاز صرف تجارتی شپ کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے، ایران کے خلاف نہیں۔ ایران کی پابندیاں لگی ہیں تو شرم کرو۔ ایران نے ہارموز کا رستہ بند رکھا تھا، جس کی وجہ سے تیل کی ترسیل رک گئی تھی۔ حال ہی میں 4 آئل شپ کراچی پورٹ پہنچے ہیں، جن کی حفاظت کے لیے پاکستان کے جہاز تعینات تھے۔ عالمی اور داخلی رد عمل آ رہے ہیں کہ کچھ حلقوں نے سمجھا کہ پاکستان کی یہ حرکت ایران کے خلاف ہو سکتی ہے۔ پاکستان پر دباؤ تھا کہ یہ رستے محفوظ کرے۔ ایرانی دھمکیاں اور حملے بھی آ رہے ہیں۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی فضائی اڈوں پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ایران نے واضح کیا کہ اگر حملے بند نہیں ہوئے تو تیل کی ترسیل نہیں ہوگی۔ پاکستان میں داخلی رد عمل آ رہے ہیں کہ شیعہ رہنما شہنشاہ حسین نقوی نے کہا کہ اگر پاکستان نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی تو پاکستان میں موجود امریکی اثاثے نشانہ بن سکتے ہیں، پاکستان کی یہ چالیں خراب ہو سکتی ہیں، اس جنگ میں خواہ پاکستان نہ جائے۔ مزید کہا گیا کہ پاکستان کے خلاف ایران کی کارروائی سے ملک کی داخلی انتشار اور تقسیم کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ علامہ راجہ ناصر نے بھی کہا کہ اگر پاکستان ایران پر حملہ کرے تو ملک کے ٹوٹنے کے امکانات ہیں۔ تو پڑوسی اسلامی ملک کے خلاف استعمال کیا گیا تو پاکستان کا سنی شیعہ گھروں میں نہیں بیٹھے گا، اور پھر پاکستان کے اندر امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا ہم پر لازم اور ضروری قرار پائے گا۔ ہم پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی فوج کو
पाकिस्तान के रियासती इदारों को मुतवज्जे करना चाहते हैं। ये जनाब जंग को मज़ीद गरमाने के लिए अमेरिका के जहाज़ पहुँचे हैं। तो ऐसे में ईरान ने एक और वीडियो चला दी कि ईरानी समुंदरों का असल खौफ अभी लहरों के ऊपर नहीं आया। दुनिया मिसाइल सिटी के चर्चे सुनती थी, लेकिन अब पेशे हिदमत है कश्तियों के ज़ेर ज़मीन शहर, पहाड़ों के जिगर में छुपी पुरस्रार सुरंगों से निकलने वाले ये फौलादी नाग किसी भी वक्त समुंदर का सीना चाक करके क़यामत बर्पा कर सकते हैं। ये वाज़ह तौर पर अमेरिका को ये पैगाम पहुंचाया है कि बाज रहो। तो मज़ीद जनाब ईरानी फ़ौज के जो तर्जमान है वो गुस्से में है। ईरानी हमले के ख़तरे के पेश नज़र अमेरिका ने अपना बेड़ा ईरान से तकरीबन 2000 मील दूर तैनात किया। फिर ईरान को धोखा देने के लिए अमेरिका ने एक और बहरी बेड़ा ईरान के करीब भेजा। इस दौरान एक हमला अमेरिकी बेड़े पर भी हो गया, जिसके नतीजे में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। क्या ईरान के समंदर में लगी जंग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है? मज़ीद डिस्कस से पहले कमेंट सेक्शन में इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को ख़ास किस्म की आग लगती है। जनाब हमने इनको आग में जलाते रहना है। पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाएं, क्योंकि पाक फ़ौज है तो पाकिस्तान जनाब एटलीस्ट दहशत गर्दों से महफूज है। सो रिपोर्ट के मुताबिक 2000 मील दूर इस वक्त अमेरिकी जहाज़ पहुंच चुके हैं और अमेरिका ने एक और बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान के करीब पहुंचाया है। दोनों पर जहाज़ लदे हैं। इस दौरान एक हमला होता है अमेरिकी बेड़े पर, जिसके नतीजे में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। ईरानी हिकमत अमली वाज़ह है, ईरान पर बराह रास्त हमला करना दुश्मन के लिए महंगा और मुश्किल है और इससे ईरानी अवाम की ताकत मजबूत होती है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिका और इसराइल को पैगाम दिया है कि वो ईरान पर जारहाना कार्रवाई करने की जुर्रत न करें। जब अमेरिकी बहरी बेड़ा USS हैरल और मेन पैरा अहमर ईरान के करीब पहुंचा तो यमन ने इस पर मिसाइल दागने शुरू किए। इन मिसाइलों से बचने के लिए अमेरिकी बेड़े ने तेज़ी से मोड़ लिया, जिसे शार्क मेनोर कहते हैं। इस मुश्किल हरकत के दौरान बेड़े से जनाब 4 अमेरिकी फ़ौजी समुंदर में गिर गए। अमेरिकी जहाज़ भी गिर गए, जिससे अमेरिका के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हुई। सादा मतलब है कि ईरान और इसके तजारती और तहादी अमेरिकी बेड़े के करीब दफाई और जारहाना इक़दाम कर रहे थे। अमेरिका को माली और इंसानी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान की हिकमत अमली दुश्मन को दबाव में रखने और अपनी ताकत ज़ाहिर करने की थी। अगरचे जनाब नुकसान अमेरिका का ही हुआ और इस वक्त वाज़ह तौर पर ईरान ने धमकी भी लगा रखी है कि बाज़ आ जाओ,